اپنے اوپر جیل برداشت کی. ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا. رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا, 2 نہیں 1 پاکستان. مالدار کے لیے الگ قانون, مائک بند ہو گیا, چلو خیر میں ویسے اونچا بولتی ہوں, غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ نہیں ہو سکتا. میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ, اس کو تو اب تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے, تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ, کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا, جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں. تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جی الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں, مالدار کوئی نہیں آتا. تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں, ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے. اور اس لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ, صرف سوچ کے لیے. جو آپ میں سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ, معاشی ایکوالٹی. کماتے آپ ہیں, ٹیکسز آپ دیتے ہیں, اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک اور بھی ہے وہ بھی خریدتا ہے. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی, میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں, ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ہمارے جتنے اس وقت سینئرز, ہمارے لیڈرز, ہمارے دوست, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب کو سلام. نہ مجھ میں علی محمد صاحب والی انرجی ہے اور نہ مجھ میں بیرسٹر صاحب جتنی اونچی آواز. تو میں اسی ٹینور سے اور ٹون سے بات کروں گی, برا مت مانیے گا. الیکشن میں بہت چیخ لیا, گلا بیٹھ گیا. الحمدللہ بہت عزت فیل ہو رہی ہے یہاں آ کے. میں بھی آپ کی طرح وکیل ہوں, پریکٹس نہیں کرتی کیونکہ لائسنس کے پیسے نہیں بھرے, اور یہ پورا الیکشن چندے مانگ کے ہم نے کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ میں لائسنس کے پیسے بھی بھر دوں گی, تو پھر آپ کے ساتھ عدالتوں میں ہی نظر آؤں گی, اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں چھوڑا, جو حالات اسی طرح لگ رہے ہیں. 2-4 باتیں آپ سے کرنی تھی. دیکھیں آج ہمارا ٹاپک تھا رول آف لا. آپ سب پریکٹسنگ وکلاء, میں آپ کو کیا لیکچر دوں گی, لیکن جس جدوجہد سے ہم گزر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے. ہم ہمیشہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دا خدید ہے, یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے, چاہے ہمارے جانیں ہیں, چاہے ہمارے مال ہے, چاہے ہماری عزت ہے یا زندگی ہے. تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ, یہ صرف اس ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہے. الحمدللہ اس میز پہ آپ کی جو فرنٹ روز ہیں, یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کی عزتیں, ان کی اولادیں ہیں. ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بے حرمتی برداشت کی, اپنے اوپر جیل برداشت کی, ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا. رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا, 2 نہیں 1 پاکستان. مالدار کے لیے الگ قانون, مائک بند ہو گیا, چلو خیر میں ویسے اونچا بولتی ہوں, غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ نہیں ہو سکتا. میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ, اس کو تو اب تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے, تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ, کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا, جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں. تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جی الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں, مالدار کوئی نہیں آتا. تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں, ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے. اور اس لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ, صرف سوچ کے لیے. جو آپ میں سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ, معاشی ایکوالٹی. کماتے آپ ہیں, ٹیکسز آپ دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی, میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں, ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں, لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, باہر لے کے انویسٹ کر دیا, انویسٹ بھی نہیں کیا, اپنے لیے گھر خرید لیے. خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے, 2 گناہ خان صاحب کے. ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی تھی, اس کی ان کو سزا ملی, اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا, وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی.
52 مسلمان ممالک ہیں OIC میں, کسی نے آج تک ہمت نہیں کی اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولے. اس نے بولا, آگے سے وہ بولتے ہیں کہ لیکن غلامی 76 سال بعد غلامی ایکسیپٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا, اس دن کے لیے بنایا تھا. کدھر گئی ایکوالٹی بفور دا لا؟ علی کو آئی تھنک 8-10 دفعہ لے کے گئے, اسد کیسر صاحب کو پتہ نہیں 100 دفعہ لے کے گئے, مجھے تو 2 دفعہ ہی لے کے گئے, ایک دفعہ جیل, ایک دفعہ کہیں اور گھما دیا. بات اس کی نہیں ہے. میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی ہوں, کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو 30,000 روپے کے لیے چوری کرتے ہیں. جو 30 ارب چوری کرتے ہیں اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, اور جو 30,000 بیچارے چراتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے, ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا, ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کہنے, ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ, ہمارا رسول اللہ علیہ السلام, ہمارے قائد اعظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے. صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے, ہمارے پاس ہسپتال ہو, ہمارے پاس اسکول ہو, ہماری بچیاں اسکول جائیں, ہمارے نوجوان, نوکر کا بیٹا نوکر, ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور, باورچی کا بیٹا باورچی. یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے. میں اس آخری بات پہ ختم کرتی ہوں. ہمارے ایک بہت سینئر MNA تھے, اب اللہ ان کو بخشے, نون لیگ سے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ اسمبلی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی میں ایکوالٹی چاہتا ہے, ایکوالٹی بفور دا لا. تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں, مجھے اللہ نے چودھری پیدا کیا, اور وہ ایک بندہ ہمارا آج اس MNA بیٹھا ہوا تھا بغل میں, کہتا ہے اس کو اللہ نے کمی کمین پیدا کیا. مجھے تو کمی کمین کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ کمی کمین کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میڈم میں چودھری ہوں, یہ غریب ہے, اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے, اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے, اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں, دشمن ہم اپنے خود ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی امریکہ کا کانگریس مین بک گیا, امریکہ کا سینیٹر بک گیا, UK ہاؤس آف کامنز میں کوئی بک گیا, اور یہاں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بک جاتے ہیں؟ یہ میرے جتنے یہاں کولیگز بیٹھے ہیں, ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو, اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لا کو مانتا ہے اور یہ رول آف لا کو امپوز کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. کسی میں ہیرے نہیں جڑے ہوئے, ہم سب گنہگار ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راہ راست پہ ہمیں چلانے والا ہو ہم اس کی عزت کریں, وہ آپ ہوں یا ہم میں سے ہوں. تو آج میرا آنے کا مطلب یہی تھا. میں بہت شکریہ ادا کرنا بھی چاہتی ہوں معظم صاحب کو, میں بھول گئی بتانا, انہوں نے میرے ہر ایک کیس کیے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے, معظم صاحب نے, علی بخاری بھائی نے. مجھ تک آج سے کسی نے فیس نہیں لی, آئی تھنک مجھے پتہ چل گیا ان کو کہ میری کیا حیثیت ہے فائنینشلی, تو الحمدللہ سب مجھ پہ رحم کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ILF نے اور پاکستان کی وکلاء نے جہاد لڑا ہے, آپ نے اس کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہا آگے آپ کیا کریں گے. ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, خاص کر نوجوان بچوں سے, بچیوں سے. آپ مستقبل ہیں, ہم نے آپ کو پاس آن کرنا ہے. اور ایک پرسنل بات بتا دوں, میں کبھی یہ بات نہیں کرتی, بٹ ابھی میں نے ریسنٹلی بتایا کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں. اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ مجھے سنبھالے گا. مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے, اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان زندہ باد.